دوستو یہ کہانی غازی علم الدین شہید کے ہاتھوں راجپال کے عبرتناک انجام کی ہے کہ گھر والوں کو خبر ہی نہ ہوئی کہ علم الدین نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے اندر کب سے طوفان انہیں بے چین کر رہا ہے اور اس کا منطقی انجام کیا ہوگا۔ ان کی زندگی میں جو بے ترتیبی آئی اس کا سبب کیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر خواب میں آ کر بزرگ نے اشارہ کیا، علم الدین اٹھو، جلدی کرو، دیر کی تو کوئی اور بازی لے جائے گا۔ ارادہ تو کر ہی چکے تھے، دوسری بار خواب میں بزرگ کو دیکھا تو ارادہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ آخری بار اپنے دوست شیدے سے ملنے گئے، اسے اپنی چھتری اور گھڑی یادگار کے طور پر دی۔ گھر آئے، رات گئے تک جاگتے رہے۔ نیند کیسے آتی؟ وہ تو زندگی کے سب سے بڑے مشن کی تکمیل کی بات سوچ رہے تھے، اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا خیال پاس بھی پھٹک نہ سکتا تھا۔ اگلی صبح گھر سے نکلے، گمٹی بازار کی طرف گئے اور آتما رام نامی کباڑیے کی دکان پر پہنچے جہاں چھریوں اور چاقوؤں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہاں سے انہوں نے اپنے مطلب کی چھری لے لی اور چل دیے۔ اب نغمہ بیش استار ہو گیا اور روح بے قابو ہو گئی۔ انارکلی میں اسپتال روڈ پر عشرت پبلشنگ ہاؤس کے سامنے ہی راجپال کا دفتر تھا۔ معلوم ہوا کہ راجپال ابھی نہیں آیا، آتا ہے تو پولیس اس کی حفاظت کے لیے آ جاتی ہے۔ اتنے میں راجپال کار پر آیا۔ کھوکھے والے نے بتایا کہ اس کار میں سے نکلنے والا شخص راجپال ہے، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے۔ راجپال ہردوار سے واپس آیا تھا، دفتر میں جا کر اپنے کرسی پر بیٹھا اور پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ علم دین دفتر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت راجپال کے دو ملازم وہاں موجود تھے۔ کیدار ناتھ پچھلے کمرے میں کتابیں رکھ رہا تھا جبکہ بھگت رام راجپال کے پاس ہی کھڑا تھا۔ راجپال نے درمیانے قد کے گندمی رنگ کے نوجوان کو اندر داخل ہوتے دیکھ لیا، لیکن وہ سوچ بھی نہ سکا کہ موت اس کی اتنی قریب آ چکی ہے۔ پلک جھپکتے ہی اس نوجوان نے چھری نکالی اور ہاتھ کو فضا میں بلند کر دیا اور پھر راجپال کے سینے میں جا لگا۔ چھری کا پھل سینے میں اتر چکا تھا۔ ایک ہی وار اتنا کارگر ثابت ہوا کہ راجپال کے منہ سے صرف ہائے کی آواز ہی آئی اور وہ اوندے منہ زمین پر جا گرا۔ علم الدین الٹے قدموں باہر دوڑے۔ کیدار ناتھ اور بھگت رام نے باہر نکل کر شور مچایا، پکڑو پکڑو، مار گیا مار گیا مار گیا۔ راجپال کے قتل کی خبر آنن فان شہر میں پھیل گئی۔ پوسٹ مارٹم ہوا تو کئی ہزار ہندو ہسپتال پہنچ گئے اور آریہ سماج ہندو دھرم کی جے، ویدک دھرم کی جے کے نعرے سنائی دینے لگے۔ امرت دھارا کے موجد پنڈت ٹھاکر دت شرما، رائے بہادر بیدی داس اور پرمانند کا وفد ڈپٹی کمشنر سے ملا اور راجپال کی ارتھی کو ہندو محلوں میں لے جانے کی درخواست کی، لیکن ڈپٹی کمشنر نہ مانا۔ کیسے مانتا؟ اس کی منشا کے عین مطابق حسب ضرورت ہندو مسلم اتحاد دھرم برہم ہونے کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کسی کو اس حد کے آگے کیوں کر جانے دیتا؟ اگلا مرحلہ تصادم کا تھا جس سے امن قائم نہ رہتا، فرنگی کو اس سے نقصان ہوتا۔ چنانچہ جب لوگ زبردستی کرنے لگے اور ارتھی کا جلوس نکالنے پر ٹل گئے تو پولیس کو لاٹھی چارج کا حکم ملا۔ پنجاب پولیس امن قائم رکھنے کا بڑا تجربہ رکھتی تھی۔ پولیس نے لٹھ برسائے، وہ کٹھم لٹھا ہوئی کہ توبہ ہی بھلی۔ علم الدین کے گھر والوں کو علم ہوا تو وہ حیران ضرور ہوئے، لیکن انہیں یہ پتہ چل گیا کہ ان کے چشم و چراغ نے کیسا زبردست کارنامہ سر انجام دیا ہے اور ان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پولیس نے ان کے گھر پر پڑاؤ ڈال لیا اور ہجوم کو ہٹا دیا۔ اب کوئی ان کے گھر میں نہ جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ گھر سے باہر آ سکتے تھے۔ شیدہ باہر رہ کر انہیں ضرورت کی چیزیں پہنچانے لگا۔ تالے مند کو قرآن اندازی کا علم ہوا تو شیدے کے بارے میں سارے شکوک و شبہات رفع ہو گئے۔ پھر اس نے جس لگن سے خدمت کی اس نے ان کا دل مو لیا۔ انگریز حکومت خاموشی سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا دیکھتی رہی۔ مسلمان اب چاہتے تھے کہ حکومت غازی علم الدین شہید کے اقدام کو درست سمجھے، کیونکہ انہوں نے بجا طور پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی گوارا نہیں کی۔ ان کا دل مجروح ہوا، جس کے نتیجے میں باطن راجپال کا خاتمہ ہوا۔ علم الدین اپنے فعل میں حق بجانب ہے۔ غازی علم الدین کی بے گناہی میں نہ صرف ہند بلکہ افغانستان تک میں بھی آوازیں اٹھنے لگیں اور علم الدین کے برید پر زور دیا جانے لگا۔ ادھر آریہ سماج والے چلا رہے تھے کہ مسلمان ان کے فرض منصبی میں روڑے اٹکا رہے ہیں، مطلب یہ کہ انہیں اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے کھلی چھٹی دی جائے۔ وہ دل آزار تقریریں کرتے اور اشتعال انگیز کتابیں کھلم کھلا چھاپتے رہے۔ مسلمان چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھتے رہیں اور ان سے باز پرس نہ کریں۔ فرنگی تماشا دیکھ رہا تھا اور طوفان بدتمیزی کو نہ روک رہا تھا۔
دونوں طرف سے آگ کے شعلے پھیل رہے تھے۔ بالآخر دونوں قوموں کے رہنماؤں اور اخبار والوں نے سد باب کی تدبیر کی۔ باہم افہام و تفہیم سے طے پایا کہ لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے تاکہ فساد نہ ہو جائے۔ ایسا ہوا تو گلی گلی کوچہ کوچہ خون کی ندیاں بہہ نکلیں گی اور بڑے پیمانے پر معصوم انسانی جانیں گنوا بیٹھیں گی۔ مولانا ظفر علی خان سے استدعا کی کہ آپ اپنے اخبار ذمہ دار میں اشتعال انگیز خبریں اور مضامین نہ چھاپیں۔ مولانا نے صاف صاف کہہ دیا، اگر راجپال کے خلاف پہلے ہی کارروائی کی جاتی تو یہ دن نہ دکھنا پڑتا۔ اب جو بویا ہے سو اسے اب تم ہی کاٹو۔ تاہم وہ اس طرح شرط پر مان گئے کہ ہندو اخبارات کی زبان بندی بھی کی جائے، ورنہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے یقین دلایا کہ ہندو اخبارات کو بھی کنٹرول کیا جائے گا۔ تاہم معاملہ معمولی نہ تھا جسے لوگ دل سے اتار دیتے۔ لاہور میں علامہ اقبال، مولانا محمد علی، شیخ شفیع، مراتب علی شاہ اور میاں عبدالعزیز نے غازی علم الدین کے حق میں قرارداد پاس کروائی اور کئی دوسرے شہروں میں بھی ایسی قراردادیں منظور ہوئیں۔ اور اب توجہ اس امر پر دی جانے لگی کہ عدالت انصاف سے کام لے، اور آخر عدالت کا دروازہ کھلا اور غازی علم الدین کے فیصلے کی نوبت آئی۔ سب کی نظریں ایک نقطہ پر مرکوز تھیں۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کے متعلق عدالت کی اسلام دشمنی غازی علم الدین کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہ ہوا۔ کیسی تعجب کی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی۔ مرد غازی خدا بخش پر بھی جب راجپال پر قاتلانہ حملہ کرنے کے الزام میں مقدمہ چلا تو انہیں کوئی وکیل میسر نہ آیا۔ اس طرح افغانستان کے تاجر عبدالعزیز بھی راجپال پر قاتلانہ حملے کے الزام میں وکیل کے بغیر ہی عدالت میں پیش ہوئے۔ بہرحال 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ بعد ازاں غازی علم الدین کی طرف سے چوٹی کے وکیل پیش ہوئے۔ بعد ازاں خواجہ فیروز الدین بیرسٹر نے یہ مقدمہ لے لیا اور ان کے معاون ڈاکٹر اے آر خان تھے۔ فرخ حسین بیرسٹر تو پہلے ہی شامل تھے، ان میں مسٹر سلیم اور دیگر وکلاء بھی شامل ہو گئے۔ وکلاء نے جرح کی اور صفائی میں دلائل دیے، لیکن یہاں دلائل سننے والا کون تھا؟ عدالت طوفان میل کی طرح مقدمے کی سماعت کرنے اور فیصلہ سنانے کے لیے بے چین تھی۔ صفائی کے وکلاء کی کوئی بات مانی نہیں گئی اور 22 مئی کو سزائے موت سنا دی۔ فرخ حسین بیرسٹر ممبئی گئے اور ہندوستان کے ذہین ترین نوجوان وکیل محمد علی جناح سے ملے تاکہ وہ ہائی کورٹ میں غازی علم الدین کی اپیل کی پیروی کریں۔ اس وقت ہائی کورٹ کی صورت یہ تھی کہ سرشاری لال چیف جسٹس تھے۔ جسٹس میاں شاہ دین ہمایوں جو سرشاری لال سے سینئر تھے انتقال کر چکے تھے۔ میاں شاہ دین کی موت کے باعث جونیئر سرشاری لال کو چیف جسٹس بننے کا موقع مل گیا، جس کی وجہ سے غازی علم الدین کے مقدمے میں عام عدالت سے لے کر ہائی کورٹ تک کوئی فرق نہ رہا۔ ایک ہی راگ الاپا جا رہا تھا کہ راجپال نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی، وہ درست ہے۔ غازی علم الدین نے شاطم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، وہ لائق گردن زنی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے غازی علم الدین کا دفاع ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دفاع میں 2 نکات پیش کیے۔ نمبر 1، راجپال نے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، بد زبانی کی ہے، ملزم کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی، جس سے غصے میں آ کر اس نے راجپال پر حملہ کیا، جرم اس پر ٹھوسا گیا۔ نمبر 2، ملزم کی عمر 19 اور 20 سال کے قریب ہے، وہ سزائے موت سے مستثنیٰ ہے، لیکن فرنگی اور سرشاری لال کی موجودگی میں غازی علم الدین کو کیسے بخشا جا سکتا تھا؟ چنانچہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 10/1929 کو سزائے موت سنا دی گئی۔ غازی علم الدین کو پھانسی ہو گئی۔ آخر وقت تک وہ بالکل پرسکون رہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر تختہ دار پر چڑھ گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پھانسی کے موقع پر فرمایا، علم الدین ہم سے بہت آگے نکل گیا۔ کچھ عرصے بعد ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے سلسلے میں قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی گرفتار ہوئے اور اتفاق سے انہیں اسی کوٹھڑی میں بند کیا گیا جس میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ رہ چکے تھے۔ جیل کے وارڈن نے انہیں کوٹھڑی میں داخل کرتے ہوئے کہا، مولانا آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ مولانا احسان رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر جیل وارڈن کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ وہی بابرکت کوٹھڑی ہے جس میں علم الدین کو رکھا گیا تھا۔ ایک رات میں نے اچانک کوٹھڑی کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا، کوٹھڑی یکدم نور کا ٹکڑا بن گئی۔ میں سمجھا کہ شاید کوٹھڑی میں آگ لگ گئی ہے۔ دوڑ کر نزدیک آیا تو کوٹھڑی میں تو نور ہی نور پھیلا ہوا تھا اور اندر علم الدین مزے سے سو رہا تھا۔ میں ہکا بکا کھڑا رہا۔ کافی دیر گزرنے پر کوٹھڑی سے روشنی ختم ہو گئی۔ میں نے علم الدین کو جگایا اور ان کو بتایا کہ میں نے کوٹھڑی میں کیا دیکھا تھا۔ پھر میں نے اسے بار بار پوچھا، اس بارے میں آپ مجھے بتائیں۔ آخر میری منت سماجت کرنے پر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ علم الدین ڈٹ جاؤ، میں حوض کوثر میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
کتنے خوش قسمت تھے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، جب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اسی ویکھتے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ 12 اکتوبر 1929 کو صبح سویرے میاں والی ڈسٹرکٹ جیل میں آپ کو منتقل کیا گیا۔ وہاں کافی نامی گرامی لوگ ملاقات اور زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ سجادہ نشین سیال شریف بھی ملاقات کے لیے آئے۔ پیر صاحب غازی کے جمال اور جلال سے اس قدر مرعوب ہوئے کہ کوئی خاص بات تو نہ کر سکے، البتہ سورہ یوسف پڑھنے لگے۔ پیر صاحب ایک اچھے قاری اور حافظ تھے، لیکن سورہ یوسف کے دوران جذبات پر قابو نہ پا سکے اور فرتے جذبات سے بار بار رکنے لگے۔ اس پر غازی علم الدین شہید صاحب نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر ایک دفعہ پھر سے شروع کریں۔ پیر صاحب نے 2 تلاوت کا آغاز کیا، لیکن اس بار بھی روانگی نہیں تھی۔ اکثر گلوگیر ہو کر رک جاتے اور کسی اور عالم میں پہنچ جاتے۔ غازی علم الدین جو کہ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تھے اور سورہ یوسف پہلے ہرگز نہیں آتی تھی، پیر صاحب کے رکنے پر آپ ان کو ٹھیک ٹھیک بتاتے اور سورہ یوسف پڑھنے میں مدد کی۔ پیر صاحب ملاقات کر کے باہر آئے تو فرتے حیرت و استعجاب سے بول نہیں پا رہے تھے، صرف اتنا ہی فرمایا، میں علم الدین کے لبادے میں کوئی اور ہستی پاتا ہوں۔ کون کہتا ہے کہ غازی علم الدین ان پڑھ اور جاہل ہیں؟ ان کو علم الدین حاصل ہے اور وہ کائنات کے اسرار اور امور سے بھی واقف ہیں۔ جیل وارڈن نواب دین کا بیان ہے کہ غازی علم الدین کو اکتوبر کو تختہ دار پر چڑھایا جانا تھا اور 30 اکتوبر کی درمیانی شب کو میں ان کے کمرے کا نگران تھا کہ جس دن یعنی 31 اکتوبر 1929 کو جب غازی علم الدین شہید کو پھانسی ہونا تھی، اس سے ایک روز پہلے میں حسب معمول غازی کی کوٹھڑی کا پہرا دے رہا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے میں کوٹھڑی سے ذرا فاصلے پر عام قیدیوں کی بیرک طرف آ گیا۔ مڑ کر کیا دیکھتا ہوں کہ غازی کا کمرہ خوبصورت اور دلکش روشنیوں سے بھر گیا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید غازی علم الدین شہید نے اپنے کمرے کو آگ لگا لی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا ایک بادل ہے جو تیزی سے آسمانوں کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں بھاگم بھاگ غازی کی کوٹھری کی طرف بھاگا۔ اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پورا کمرہ بہترین اور مسحور کن خوشبوؤں سے معطر اور منور تھا۔ غازی حالت سجدہ میں زار و قطار رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھے تو میں نے ان کی قدم بوسی کی اور خود بھی بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ پھر میں نے عرض کیا، غازی صاحب یہ کیا ماجرا تھا؟ غازی صاحب نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر عرض کیا، آپ یہ اہم راز اپنے سینے میں لے کر نہ جائیں اور اس واقعہ کی تفصیلات ضرور فرمائیں۔ بہرحال غازی علم الدین نے میرے بے حد اسرار پر فرمایا، عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے کل پھانسی ہو رہی ہے۔ میری دل جوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے شافع محشر حضور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص صحابہ کرام کے ساتھ یہاں خود تشریف لائے اور بڑی محبت اور شفقت فرمائی۔ اس موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پھانسی کا خوف تو نہیں؟ میں نے عرض کیا، حضور بالکل نہیں۔ فرمایا، بیٹا اگر کوئی خوف ہے تو آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے پھر عرض کیا، حضور نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بہت خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ پھر پیارے آقا اور مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا، پھانسی کے وقت جیل حکام تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھیں گے، تم کہنا کہ میرے ہاتھ کھول دیں، میں پھانسی کا پھندا چوم کر خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم روزہ رکھ کر آنا، میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرشتوں کے ہمراہ حوض کوثر پر تیرا استقبال کروں گا اور ہم سب روزہ اکٹھے افطار کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں 1 منٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب